أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ کتب انوار العلوم کی جلد اول میں شامل یہ کتاب صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے کا تعارف پیش کیا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کی وفات کے قریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی ایک الہامات میں بتایا گیا کہ آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، اور پھر آپ علیہ السلام 26 مئی 1908 کو وفات پا گئے۔ بعض مخالفین سلسلہ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کئی ایک اعتراضات اٹھائے گئے۔ اس پر سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کتاب جولائی 1908 میں لکھی۔ اس میں آپ نے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات پر بعض مخالفین کے اعتراضات کے مسکت اور مدلل اور تفصیلی جواب دیے ہیں۔ اس لیے اس اصل کتاب کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے۔ آج کے پروگرام میں اس کتاب میں سے چند ایک اقتباسات بطور نمونہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ اس کتاب میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: غرض کہ یہ آپ علیہ السلام کی وفات ہے جس نے مجھ کو اس رسالہ کے لکھنے کی تحریک کی ہے، اور چونکہ مخالفین سلسلہ نے اپنی پرانی عادت کے مطابق اس موقع پر بھی بہت کچھ زہر اگلا ہے اور اپنے نفسانی گندوں کا اظہار کیا ہے، اور حضرت صاحب کی وفات پر بہت کچھ اعتراض کیے ہیں، اس لیے راکم عاجز کے دل میں خدا تعالیٰ نے یہ تحریک پیدا کی کہ میں ان تمام اعتراضوں کا جو مجھ تک پہنچے ہیں اور عام طور پر شائع کیے جاتے ہیں جواب دوں، اور حتی الوسع مخالفین کی خباثت کو ظاہر کروں کہ وہ کن کن فریبوں اور جھوٹوں سے کام لیتے ہیں۔ آپ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت میں بیان فرمودہ الہامات کی روشنی میں لکھتے ہیں یہ کہ آپ علیہ السلام نے دسمبر 1905 میں رسالہ الوصیت شائع کیا، اور اس میں بوضاحت اس امر کو لکھ دیا کہ اب میں بہت جلد وفات پانے والا ہوں اور اپنے پیدا کرنے والے اور معمور کرنے والے کی طرف جانا میرے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اس لیے میں اپنی وصیت کو شائع کرتا ہوں۔ چنانچہ الوصیت کے شروع میں آپ علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ کیونکہ خدائے عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے، اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میرے پر سرد کر دیا۔ اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں چند نصائح لکھوں۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت کا وہ اقتباس بھی پیش کیا ہے جس میں آپ علیہ السلام اپنی وفات کے بعد جماعت احمدیہ میں خلافت کے قیام کی پیشگوئی بیان فرما رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام جماعت میں خلافت کو قدرت ثانیہ کے نام سے تعبیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے تا مخالفوں کوئی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ اس لیے تم میری بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی غمگین مت ہو،
اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تب بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار ہے اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب الوصیت میں سے آپ علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بیان فرمودہ کئی ایک الہامات کی تشریح بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی وفات آپ علیہ السلام کے الہامات کے مطابق ہوئی۔ آپ لکھتے ہیں، پھر آپ علیہ السلام کی وصیت پر ہی بس نہیں ہوئی، بلکہ اس کے شائع ہونے کے بعد بھی متواتر ان الہامات کا سلسلہ جاری رہا، اور خدا تعالیٰ نے بار بار اپنے بندے کو اس بات کی اطلاع دی کہ اب تیرا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل بیت اور دیگر جماعت کی تسلی کے لیے بھی کلام الہی نازل ہوتا رہا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس کتاب میں کئی ایک ایسے الہامات بھی لکھے ہیں جن سے آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت کا تعین ہو رہا ہے۔ اس مضمون کے لیے مقررہ وقت کی مناسبت سے ایسے تمام الہامات کو پیش کرنے کی گنجائش نہ ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے کئی ایک الہامات کے بیان کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کے خواب کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کوئی شخص یہ خیال نہ کرے کہ یہ خواب آج بنائی گئی ہے، بلکہ آج سے 2.5 سال پہلے اخبار بدر، الحکم اور ریویو آف ریلیجنز مورخہ 20 دسمبر 1905 میں شائع ہو چکی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ کی یہ خواب انہی دنوں کی ہے جس سے اس خواب کے معنی اور بھی کھل جاتے ہیں، اور وہ اسی نمبر ریویو آف ریلیجن میں اور دیگر اخباروں میں شائع ہو چکی ہے کہ ایک کوری ٹنڈ میں کچھ پانی مجھے دیا گیا ہے، پانی صرف 2-3 گھونٹ اس میں رہ گیا ہے، لیکن بہت مصفا اور مقطر پانی ہے۔ 2-3 گھونٹ پانی باقی رہ گیا ہے، ثابت کرتا ہے کہ پہلے زیادہ تھا، مگر اب خرچ ہو کر 2-3 گھونٹ رہ گیا ہے، یعنی 2-3 سال آپ علیہ السلام کی زندگی ہے، اور پھر وفات ہوگی۔ اس کے ساتھ الہام تھا آب زندگی، یعنی زندگی کا پانی، تذکرہ صفحہ 573۔ اب دیکھنا چاہیے کہ 1905 کے آخر میں یہ الہام اور رویا ہوئے ہیں، اور اس وقت بتایا گیا ہے کہ تیری زندگی کے صرف 2-3 سال رہ گئے ہیں۔ چنانچہ پورے 2.5 سال کے بعد حضرت اقدس علیہ السلام نے وفات پائی، اور یہ اس لیے ہوا کہ خدا تعالیٰ کی باتیں پوری ہوئے بغیر نہیں رہتی، اور وہ جو اس کے کلام کی مخالفت کرتے ہیں وہ خود ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور دین اور دنیا میں ان کی رسوائی ہوتی ہے۔ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی وفات کو ایک نشان الہی قرار دیتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، الغرض خدا تعالیٰ اپنے پاک بندوں پر اس لیے نشانات کی بارش برساتا ہے کہ تاکہ ان کے ذریعہ خدا کا وجود دنیا پر ظاہر ہو جائے۔ چنانچہ اسی قدیم سنت اللہ کے مطابق ہمارے اقدس علیہ السلام سے بھی خدا تعالیٰ کا ایسا سلوک ہوا، اور صرف ان کی زندگی میں ہی ان کے ہاتھ پر نشانات نہیں دکھائے گئے، بلکہ ان کی وفات خود ایک نشان ہے۔ قطع نظر اور نشانات کے حضرت علیہ السلام کی وفات خود ایک ایسا زبردست نشان ہے کہ ایک صاحب بصیرت کے ماننے کے لیے کافی ہے
کیونکہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے مرنے سے 3 برس پہلے اپنی وصیت شائع کر دے اور اس میں لکھ دے کہ عنقریب اب میں فوت ہونے والا ہوں اور میری وفات اچانک ہوگی۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔